لله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب زدني علما اجمعین انشاءاللہ یا رب العالمین۔ آمین آمین۔ میں نا اس کو شیئر کر رہا ہوں اسکرین آپ کے ساتھ۔ جی آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ چلیے یہ وائٹ بورڈ کلیئر ہے آپ کے لیے؟ اس کو انلارج کرنے کی ضرورت ہے یا ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ رائٹنگ ابھی کریں گے تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ ابھی وائٹ بورڈ تو نظر آ رہا ہے۔ اوکے چلیے، اس میں جو میں حرف کی بات کر رہا تھا نا، حرف کی قسمیں، تو حرف کی ایک اور قسم ابھی ہم پڑھیں گے کہ حرف جو ہوتا ہے نا، حرف، اس کی ہم نے کچھ باتیں تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ یہ فی زمان وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کو ہم کہتے ہیں اصلی اوریجنل، ٹھیک ہے بھائی، اوریجنل۔ تو جیسے وہ اس کی اگزامپل ہے فی، الا، من، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہیں یہ اصلی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اصلی کیوں ہے، وہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک اس کی دوسری ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں زائد۔ زائد کے معنی آپ سمجھتے ہیں نا سب، زائد، ایڈیشنل۔ ایڈیشنل ایڈیشنل سمجھتے ہیں نا، جو ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو با ہم پڑھ رہے ہیں نا آج کل، وہ ہے ایڈیشنل ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم مثال کے طور پہ ہم اگر کہیں کہ ہوا لیسا بے مسلمن، اس کو میں یہاں لکھ لوں، ہوا لیسا، اب یہاں ہم نا با کو لگا لیتے ہیں، با مسلمن، تو اس کو ہم پڑھیں گے لیسا بے مسلمن۔ یہ اس لیے اس کو زائد کہتے ہیں کہ اگر اب میں اس کو صرف ایسے لکھ دوں، ہوا لیسا مسلمن، تبدیلی یہ آئے گی کہ یہ جو مسلمن ہے اس کے جو با ہے اس کو ہٹا دینے سے معنوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو سہیل صاحب آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں نا دونوں کا، ہوا لیسا بے مسلمن، ہوا لیسا مسلمن، اس کا ترجمہ کریں۔
جی وہ مسلم نہیں ہے. جی ہی از ناٹ اے مسلم. ٹھیک ہے, دونوں And میننگ سیم رہیں گے نا. جی تو یہ جو با ہے اس کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو اس جو سینٹینس ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو پھر ہم اس کو یوز کیوں کرتے ہیں؟ صرف ایمفیسس کے لیے. ٹھیک ہے, اور اب دیکھیں اس میں تبدیلی جو آتی ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے, وہ میں نے آج آپ کو سمجھانا ہے. سب ریڈی ہیں یہاں تک جو بات ہے اب وہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی ریڈی ہیں. اچھا نوی صاحب یا کوئی بھی جو بھی بتا سکتا ہے, سعدیہ اگر آپ بتا دیں کہ میں نے یہاں حرف کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک اصلی ہوتے ہیں اور ایک زائد ہوتے ہیں. آپ کو اس کی سمجھ آ گئی؟ اچھا سر، اصلی جو ہے نا اس کو فی الا من یہ ہے اصلی. تو با جو ہے نا کو ایمفیسس دینے کے لیے ہم جو ایڈیشنل کسی اسم کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ ایڈیشنل ہوتے ہیں، ان کو بالکل, زائد بھی کہتے ہیں. جی اس جی، کو زائد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایمفیسس کے لیے ہے. مگر اس ایمفیسس کے کو اگر لیے نہ لگائیں تو تو جملے معنی کی میں میننگ میں فرق نہیں آتا ہے. اصل بات فرق یہ نہیں ہے. پڑتا. تو اگر میں جی یہ لکھ دوں کہ حامد بیتن بیتن، تو اس میں اگر ہم نے فی نہیں لگایا تو کیا حامد بیتن کوئی جملہ مفیدہ ہے؟ نہیں سر. بالکل. تو یہ اس لیے اصلی ہے کہ جب تک یہ فی یہاں نہیں لگے گا وہ حامد فی بیتن ایک جملہ مفیدہ نہیں بن سکے گا. سمجھ میں آئی؟ یہ ہیں حرف جر اصلی. کیا جی ہیں جی جی؟ جی. اصلی حروف جر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی, بہت آسان ہے. میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں ہر طریقے سے. اب جو آپ نے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں وہی جملہ جو بھی ہم نے لکھا تھا نا, دو چیزیں آپ نے نئی ابھی سمجھنی ہیں. ریڈی؟ دو نئی چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں. اب آپ جب دیکھیں گے کہ ہوا جو ہے نا, اس کے اوپر تھوڑا ہم آج ٹائم لگائیں گے کیونکہ اب اس کو سمجھ کے ہی آگے چلنا پڑے گا. ہوا لیسا بی مسلمن, اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. پھر ہوا جو ہے یہ کیا ہے اس سینٹنس میں؟ مبتدا. مبتدا ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں مبتدا. ٹھیک ہے جی, سب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب یہ مبتدا ہے تو اس کی خبر بھی ہونی چاہیے. صحیح ہے. جی بے شک آپ میرے ساتھ مکالمہ کریں, جس کو بالکل سمجھ نہ آئے فوراً مجھے روک دے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کی خبر ڈھونڈنی ہے. وہ یہاں نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ہے نا لیسا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں بتائیے کوئی؟ یہ دیکھیے, یہ ہمارا ایک حصہ ہو گیا, یہ ہو گیا اور پھر یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. جو لیسا ہے یہ, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولے, کوئی بھی بولے. فیل تنسیق سے. فیل تنسیق، فیل ماضی ہے نا؟ سوری ہاں فعل فعل ماضی ماضی ہے. ماضی, اور یہ ناقص لیکن بھی ہے. ٹھیک ہے نا, ناقص میں. ناقص. ٹھیک ہے, آپ نے اب بات ایک یہ سمجھنی ہے. جتنے بھی عربی میں افعال ہیں نا, وہ زیادہ تر ان کے روٹ لیٹر جو ہوتے ہیں نا وہ 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بھی 3 ہی ہیں. تو اگر اس حساب سے ہم چلیں گے تو لام ہمارا ایک ریڈیکل ہوگا, یا دوسرا, اور سین تیسرا. ٹھیک ہے, تو جو مڈل والا ہے نا یہ وہ یا, زیادہ تر جو افعال آپ کو ملیں گے وہ ایسے ملیں گے جیسے ہم نے پڑھا ہے. زاہا زاہا با پڑھے ہیں نا یہ؟
जी और कोई बताएगा जो आपने पढ़े हैं? ना सारा। जो आप ये पढ़ा था किताब में, खाराजा हमने पढ़ा है, ठीक है ना? जाला सा। मैं क्यों आपको ये पूछ रहा हूँ और बता रहा हूँ क्योंकि आप देख लें फ़र्क लाइसा के ऊपर जहाँ सुकून है और बाकी जितने भी हमारे जो मिडल रेडिकल है ना, उनके ऊपर आप एक हरकत है, सुकून नहीं है, ठीक है? समझ में आई भी बात? इसी तरह अगर हम देखें सामिया, सामी हा, यानी जो मिडल है ना, जो एन कलमा जिसको कहते हैं मिडल रेडिकल, उसमें आपको एक हरकत नजर आती है, ठीक है? बात वाज़ेह हो रही है? जी जी मगर इसमें नहीं है। तो इसमें अब हमने ढूंढना कि एक जो फेल होता है जहाबा का, उसमें आपको फेल और फाइल दोनों मौजूद होते हैं ना। इसका अगर हम तर्जमा करें तो क्या करेंगे तर्जमा? जहाबा ही इवेंट गए, ही वेंट। ठीक है जी, ठीक है जी, सबको समझ आ रही है ना? ही वेंट। तो ही जो है वो फाइल है, मगर इसमें कौन सा ऐसा हर्फ है जो हमें बताता है कि इसमें ही ये है? लेकिन इसको हम कहते हैं मुस्ततीरुन, यानी वो छुपा हुआ है और वो हुआ है, ठीक है? अब जो लैसा में इस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, इसमें इस हुआ वाली बात जो है वो असल में इसके साथ ताल्लुक बना रही है और ये इसके साथ ताल्लुक बना रही है, लेकिन जो ज़मीर है उसका काम क्या होता है? यानी इसमें जो छुपा हुआ ज़मीर है वो हुआ है या नहीं भाई, बताइए? जी है ना? तो जी वो जी जो है इसका ताल्लुक किसके साथ फिर वापस बन रहा है? हुआ जो पहले हमने मुब्तदा बनाया था। छोटी सी बात है मगर इसको आप समझ लेंगे तो बहुत आसानियां आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो जो दमीर है वो क्या बनाता है जुमले में? वो निस्बत बनाता है, वो ताल्लुक बनाता है जुमले के अंदर, ठीक है भाई? जी लिंक बनाता है। लिंक बना देता है और उसको फिर हम ये कहते हैं कि लैसा फेल नाकिस है, ठीक है? तो फिर इसका जो इसको लैसा फेल नाकिस हो गया, फिर इसका इस्मुल ऐसा कहाँ है? उसका इस्मुल ऐसा ये हो गया ना फिर, जो छुपा हुआ है। इसको मैंने आपको बताया था ना, इसको ऐसे लिखते हैं मुस्ततिर है। मुस्तता मुस्ततीरुन, या मुस्ततीरुन, छुपा हुआ है, इसको कहेंगे हम इस्मो बिस्मिल्लाह। ठीक है जी। ये समझने वाली बातें हैं, मैं जहाँ लिखता जाता हूँ इस्मो लैसा, ठीक है भाई? हुआ मरफू है या नहीं? मरफू है ये। है ना? ठीक है। जी तो अब खबरुल ऐसा कहाँ है? बी मुस्लिमिन मुस्लिमिन। बी मुस्लिमिन, ठीक है जी। लेकिन ये आपको कोई बताएगा कि आपको मंसूब नजर आ रही है? इज इट मंसूब? नहीं सर, ये मजरूर है। मंसूब नजर नजर नहीं आ रही। मजरूर हुआ है बे की वजह से। लेकिन मंसूब तो नहीं है ना? आपको नजर आ मंसूब रही नहीं। है? नहीं। अच्छा, जहाँ मैं ना रुकता हूँ, आप इन सब बातों पे गौर करें। अगले जो स्टेप है वो मैं फिर उसकी तरफ बढ़ूंगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसके ऊपर को गौर करके मुझे बता सकता है किसी को, अगर पहले पढ़ा हुआ हो तो, किसी ने, कि इसकी वजह क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक इंटरेस्ट। ये इसकी जो खबर लैसा है वो तो
منصوب ہونی چاہیے بائی پرنسپل، مگر ایسا ہے نہیں. تو اب ایک نیا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہم میں آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں. یہ منصوب اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. اس کو ہم اسم مجرور کہتے ہیں. اب سمجھ لیں، اسم مجرور. اب جو لفظ آگے آ رہا ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھے طریقے سے. اسم مجرور لفظاً، لفظ یہ غلط ہو گیا. یا یہ زوئے ہے، لفظاً، ٹھیک ہے. لفظاً سمجھ آ رہی بھائی؟ جی جی. لفظاً، اس کو میں دوبارہ ہی لکھ دیتا ہوں. لفظاً، ٹھیک ہے بھائی. اب کلیئر ہو رہا ہے. یہ لفظاً، یہ زا ہے، ٹھیک ہے. لفظاً، لفظ سے لفظاً بن گیا. اسم مجرور یہ لفظاً ہے. لفظاً کا کیا معنی ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ الفاظ کے لحاظ سے، یعنی لفظ کے لحاظ سے. تو اس کو انگلش میں ہم کہیں گے لٹرلی، ٹھیک ہے نا. لٹرل میننگ اس کے. لٹرلی. لفظاً، تو اگر آپ اس کو لفظاً دیکھیں گے تو یہ ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے. آ رہا ہے یا نہیں؟ بے مسلمین جی جار مجرور ہے نا. جی. تو یہ اسم مجرور جو بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زائد ہے. اس کی وجہ سے یہ، لیکن یہ عمل جو ہے وہ اسی طرح کرتی ہے جیسے ہر اصلی حرف ہوتے ہیں، مگر یہ ٹیمپریری ہے. اس کو ہم ہٹا بھی سکتے ہیں. اگر میں اس کو ہٹا بھی دوں پھر بھی مسلمن بن جائے گا، تو وہ آپ کو منصوب نظر آئے گا. اب میں اس کو لے کر جاتا ہوں. یہاں یہ آپ کو با کو اگر ہٹا دیں گے تو یہ ہمیں منصوب ظاہراً نظر آ گیا. اس کا فرق سمجھ لیں کہ اگر با کو ہٹا دیں گے تو پھر یہ کیسا لگے گا، اگر با کو ساتھ رکھیں گے پھر کیسا لگے گا. جب اس حالت میں ہوگا تو یہ اسم مجرور ہے لفظاً، لیکن یہ اسم منصوب ہوگا. اس کو ہم پھر کہیں گے اسم منصوب. یہ محلن ایک لفظ آپ نے اب دیکھنا ہے. یہ اب اسم منصوب ہو جائے گا. اس کو ہم کہیں گے منصوب مجرور لفظاً اور منصوب محلن. محلن. منصوب محلن، میم محلن، ٹھیک ہے بھائی. محلن سمجھ آ گیا. لفظاً اور محلن یہ شدہ ہے. محلن، محلن کا کیا معنی ہوتا ہے انگلش میں؟ ان پلیس آف، ٹھیک ہے. ان پلیس آف یعنی اس کی جگہ پہ اس کو ہے رکھا گیا ہے. تو اس کو ہم اب اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ یہ بے مسلمین جو ہے اسم مجرور ہے لفظاً، ٹھیک ہے بھائی. کوئی ریپیٹ کرے میرے ساتھ. لیکن یہ محلن جو ہے یہ منصوب ہے. اس کی جو پوزیشن ہے جملے کے اندر اس کے لحاظ سے یہ منصوب ہے. سمجھ آئی بات کسی کو بھائی یا سب کو آ گئی؟ میرا خیال ہے سب کو مجھے لگتا ہے کسی کو نہیں آئی. سر اس میں یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا، یہ جملے میں لفظاً جو ہے یہ اس میں مجرور ہے. ہاں اور ہمیں ایسا لگتا ہے. جی لگتا ہے. تو یہ ایکچولی ہے
محلن یعنی کہ اس میں منصوب ہے. ہاں جملے میں جو اس کی پوزیشن ہے وہ پوزیشن اصل میں منصوب ہے. جی جی. تو اس کو اگر ہم ادروائز راؤنڈ دیکھیں تو اس میں یہ کہ ہم کہیں گے اگر پہلے اس کو نا جملے کی پوزیشن والا اگر ہم پہلے ذہن میں لائیں نا کہ اس میں اصل میں جملے کی پوزیشن محلن جو ہے نا یہ منصوب ہونی چاہیے، مگر یہ جو زائد با اس میں ایڈ ہوا ہے نا اس نے اس کو لفظاً جو ہے نا مجرور کر دیا ہے. تو یہ پھر یہ اس کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ جب بھی ایک جملہ ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کے ساتھ جو بھی اس کے عوامل ہیں اس کو سمجھنا ہے. تو اس جملے میں ہوا لیسا بمسلمن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فعل ماضی ناقص کا بھی پتہ ہے، ہمیں مبتدا کا بھی پتہ ہے. اب ہم نے اس اسم الایسا بھی ڈھونڈ لیا وہ کہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہوا از اسم الایسا. اب خبر الایسا کیا ہے؟ بے مسلمن. ٹھیک ہے، اس کو اب میں لکھ دوں خبر الایسا. جی صاحب. جی لکھ یہ سمجھ آ گئی نا اب آپ کو؟ اس کو ہم کہیں گے خبر الایسا. اس کو میں تھوڑا مٹا کے نا اس کے یہ جو حصہ ہے ہمارے پاس یہ ہمارا ہے خبر الایسا، یہ والا ہے نا. یہ مستتر یہ اور چیز ہے. یہ والا جو حصہ ہے یہ ہوگی نا ہماری خبر الایسا. اور ہمیشہ خبر الایسا جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو اس فرق آپ کو اب میں نے سمجھا دیا کہ یہ ظاہراً آپ کو یہ لگتی ہے لفظاً، اور اصل میں یہ محلن جو ہے یہ منصوب ہے. اتنی سی بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب آگے تھوڑا اس کو سمجھ کے پھر میں نا اس کو رکوں گا. آپ جو ہے اس کے اوپر اپنے کامنٹ دینا. تو اب اس کو ہم انالیسس کریں گے تو یہ لیسا جو ہے یہاں سے ہوا کے بعد شروع ہوتا ہے یہاں سے. تو لیسا کی ہم نے بتا دیا کہ یہ فعل ناقص ہے اور اس کا جو اسم ہے وہ مستتر ہے، وہ ہوا ہے. اور بے مسلمن جو ہے وہ خبر الایسا ہے اور وہ منصوب ہے محلن. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. یہ تو لیسا کی پوری تشکیل ہو گئی. ہمارے جو ہم نے اس کی تحلیل کرنی تھی وہ بھی ہو گئی، اس کی تشکیل بھی ہو گئی. اب ہم نے دیکھنا کہ اگر یہ مبتدا ہمارا تو یہاں ہے تو پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس کی خبر پورا لیسا بمسلمن. ہاں جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہے. ہاں یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ ساری جو باتیں اب نے ہم نے کی ہیں اس کو میں ڈفرینٹ انک سے بنا لیتا ہوں. یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ والا حصہ، یہ والا، یہ اس مبتدا کی خبر ہے. جملہ اس کو لکھیں گے ہم جملہ فعلیہ خبر. ٹھیک ہے. سعدیہ آپ بتائیں گی آپ کو سمجھ آئی ہے جو میں باتیں جہاں کر رہا ہوں؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں. جی سر میں سمجھ رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں. اتنا مشکل نہیں ہے اس میں. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک آپ کو ظاہراً کوئی چیز نظر آتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے وہ محلن ہوتی ہے. یعنی اس کو لکھنے کا طریقہ یہی ہوگا مگر اس کی اصل حالت جو ہوگی وہ اور ہوگی. اسی لیے اس کو محلن کہتے ہیں، یعنی ان پلیس آف دا پوزیشن ان دا سینٹینس. یہی ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. میں ابھی سب سے پوچھ لیتا ہوں باری باری. مہاجبین آپ بتائیے. جی سر میں اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی. تو اس میں بھی مسلمین کا یعنی کہ یہی سمجھ آئی ہے کہ اس کا جو اس وقت لٹرلی جو آ رہا ہے وہ مجرور آ رہا ہے بی کی وجہ سے.
اچھا جی، جہاں سے شروع سے کر لیتے ہیں. دیکھیں حرف سے میں نے بات شروع کی تھی کہ دو قسمیں اس کی ابھی ہم نے جو وہ ڈسکس سر کی ہے. میں نے حرف والا نہیں سنا تھا، وہ میں لیٹ آئی تھی تھوڑا. میں جب ہاں آپ آئی ہوں تو وہ آپ بھی یہ لائسا پہ بتا بات دیتے کر ہیں. دیں. جی 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 آپ ساتھ ہی رہنا، پھر آپ کو جی سمجھ آ ٹھیک جائے گی. جو اور بھی بعد میں آئے نا وہ اس پہ غور کر لیں. ایک جی حرف وہ ہوتے ہیں جو اصلی ہوتے ہیں، جو جی فی الا من میں نے لکھا یہاں، ٹھیک ہے. اور جی ایک زائد ہوتے ہیں جو یہ والا جو بے لیسا کے ساتھ جو با ہم لگاتے ہیں وہ زائد. ہاں جی کیوں اس کو ٹھیک ہے. اگر ہم ہٹا بھی دیں جملے سے، جی ہوا لیسا بے مسلمن یا ہوا لیسا مسلمن، فرق جی تو ہے ان میں. جب بالغ دیکھیں اب مسلمان جو ہے یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ سر یہ بھی مسلمین میں مجرور ہے، اور مسلمان جو ہے اس میں منصوب ہے، اوپر جب من ہے تو منصوب ہے. اس میں با نہیں لگا ہوا اس لیے یہ مسلمان ہے، اور یہ اپنی اس نے حقیقت بتا دی ہے کہ یہ جی لفظاً منصوب ہے. جی یہ سمجھ آ گئی ہے. جی لفظاً منصوب ہے اور محلن بھی منصوب ہے، ہاں جی سمجھ آ دونوں گئی. طرح جی سے منصوب ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں میں جی نے سمجھ آ پہلے گئی. مثال بتائی تھی کہ حامدن فی بائتن میں اگر فی نہ لگایا جائے تو اس کی میننگ جو ہے نا وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. یہ تو اگر اس لیے یہ اصلی ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوں گے، یہ میں فی حامدن بھی نہیں لکھ سکتا. ہاں بالکل کہ ہاں حامد میں ہاں وہ بات اس کو پوری نہیں ہوتی. بالکل جی اس کو ہمیشہ فی جو ہے وہ اثر کرتا ہے اپنے بعد میں آنے والے اسم پر. جی بالکل. تو فی کا اثر جو ہے وہ اس پہ ہوگا. جی فی بیتن جی مجرور ہو ہاں جائے گی. کیونکہ اصل میں بائتون تھا نا، ہاں جی تو اس کو ہم نے فی لگا کے بیتن کر دیا. تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے نا. ہاں جی یہ بتانا تھا بس. اس لیے یہ جی اصلی ہیں. الی المسجدی، الی المدرستی. ٹھیک ہے نا. جی تو یہ چیزیں جو ہیں اس لیے اس حالت میں رہیں گی. تو جو با بسم اللہ والا ہے وہ ایسے ہی وہ اصلی حرف جر ہے. اور یہ جو با ہم استعمال کر رہے ہیں یہ زائد ہے، ایڈیشنل ہے. جی ٹھیک ہے. تو سر یہ جو دونوں باز ہوں گے ان کے نیچے ہمیشہ کسرہ آئے گی. یہ ان کا جو ایکشن ہے وہ سیم رہے گا دونوں کا ہی. مگر اگر یہ جو با جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا، یہ والی با جو ہے نا، اس کو اگر ہٹا بھی دیں گے تو اس سے جملے کے جو میننگ ہے نا، جو اس کا مین تھیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے. سعدیہ جی سر. سمجھ آ گئی نا. اس جی کو اگر جی ہٹا بھی دیں ایڈیشنل ہے، اس کو پرے کر دیں آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. یہ صرف ایمفیسس کے لیے ہے جملے میں. ہاں وہ حرم آئی ہے ساتھ ہمارے. حرم نہیں ہے نا، اس کا ہی سوال پچھلی دفعہ اس نے بھیجا تھا نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے اس کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ نیکسٹ لیسن میں سمجھا دوں گا آپ کو جو جو سمجھ نہیں آئی. تو شی از ناٹ ود اس ہے شی. ایک آپ اس کا آیا تھا نا سوال. اور ریکارڈنگ دیکھ لے گی شاید. شاید شاید نہ. ریکارڈنگ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. چلو آگے پھر بڑھیں، اس سے آگے چلیں ہم. جی جی آگے چلیں. تو جملہ فعلیہ خبر کی سمجھ آ گئی سب کو؟ بھئی جس کو جی نہیں سمجھ آ رہی الحمدللہ. نا وہ پوچھ لے، کیونکہ پھر اب ہم اس سٹیج پہ جا رہے ہیں جہاں ہم بار بار ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا کریں گے. آئی ول assume that you know it. ٹھیک ہے. تو آج ہم فعل کی طرف چلیں گے، اس کے بعد ابھی لیسا کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں. اب ہم نے دیکھنا کہ جو فعل ہے اس میں ہم نے ابھی تک فعل کی جو صحیح صرف ہے نا، تصریف، وہ کی نہیں ہے. جو کی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے پڑھا ذہبا ذہبت، جلسا جلست، ہے نا.
ذہبنا یہ پڑھی ہیں نا، ذہبتا یہ پڑھی ہیں، لیکن ہم نے پوری طرح فعل کو سمجھا نہیں ہے. آج ہم تھوڑا سا اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ. تو عربی کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے جی، غلط ہے بھائی، فعل کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا نا، جس میں جی کام کا ہونا، سہنا، کرنا، پانا پایا جاتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے ہم فعل کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. فعل جو ہے نظر آ رہا ہے نا جی سارا آپ کو؟ فعل جی اس میں آپ کو کیا چیزیں نظر آتی ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں جس کو ایڈیشنل الفاظ ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، لگاتے ہیں نا. جیسے ذہبو، اس کے ساتھ ہم واو اور الف ایڈیشنل لگاتے ہیں نا. جی یہ دوسری اس میں ایک فاعل بھی ہوتا ہے، فاعل. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر اگر وہ ایک جو فعل ہے اس کی دو قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھی. ایک ہوتا ہے لازم اور ایک ہوتا ہے متعدی. پڑھا تھا نا ہم نے یہ. اس میں فرق کیا ہے؟ جو لازم ہوتا ہے اور متعدی ہوتا ہے اس میں کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ بتائے گا کوئی فرق ان میں؟ چلو انگلش میں سمجھ شاید آ جائے. اس کو کہتے ہیں ٹرانزیٹیو. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ان ٹرانزٹ. نو الٹا لکھ دیا. مائی مسٹیک. متعدی جو ہوتا ہے وہ انٹرانزیٹیو ہوتا ہے. ٹرانزیٹیو اور یہ انٹرانزیٹیو. مائی مسٹیک. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے نا اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس میں مفعول کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے اکلا یا شرابا. شرابا کا معنی یا شربتو، میں نے پیا. تو کیا پیا؟ تو یہ ٹرانزیٹیو ہوگا، اس کے لیے مفعول کی ضرورت پڑے گی. شربتو قہوہ. سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہا میں نے سہیل صاحب؟ شربتو. کہوا، میں نے کہوا پیا. ہاں، تو مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ باتیں اب ہم نے سیکھنی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ہماری لسٹ بنتی جائے گی کہ کون کون سے اسم یا کون کون سے فعل جو ہیں ان میں مفعول جو ہے وہ منصوب ہوگا، کون سی چیز نہیں ہوگی. یہ چیزیں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا جو اپرچر ہے ابھی، ہمارا جو پیراڈائم ہے وہ بہت ایکسپینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو فعل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو فعل میں ابھی ہم نے یہ کہا کہ ہمیں فعل میں فاعل چاہیے. پھر فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جس میں کسی میں آپ کو جو لازم ہوگا اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی. جو متعدی ہوگا اس میں فعل میں اس کو مفعول کی ضرورت ہوگی. مفعول سمجھتے ہیں نا؟ ایک سبجیکٹ ہو، آبجیکٹ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مفعول جس کو کیا چیز پہ کہتے ہیں؟ کام کیا جائے. ہاں، آبجیکٹ. ٹھیک ہے جی.
ये बात सबको वाज़ेह हो गई। अब हम एक जो फिर इसमें जो हम सीखेंगे, फेल की तकरीबन 10 किस्म की फॉर्म हैं, फॉर्म्स ऑफ अफ़आल, वो 10 हैं। तो उस पर जो नंबर 1 है ना, उसके ऊपर आज हम थोड़ी बात कर रहे हैं। नंबर 1 जो है, उसका जो बेस बनाया हुआ है, ये बातें हमने पहले की नहीं, थोड़ी सी की थी। उसका जो बेस है ना, वो इस चीज़ पे है, फा ऐन लाम। इनको आप क्या कहते हैं जी? कोई बताएगा इनको क्या कहते हैं? रूट वर्ड सर, या रूट लेटर्स। रूट लेटर्स या हरफ मादा भी कहते हैं इनको। हरफ मादा भी कह सकते हैं आप इनको, जी जी। इसको 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 मादा भी कहते हैं, ठीक है जी। ये उन्होंने उर्दू में इसको मादा ही कहते हैं, ठीक है। अब इससे जो मैजिक पैदा होता है वो ये है कि इससे हम कई किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट रेडिकल। क्या कहते हैं भाई, कोई दोहराएगा? फर्स्ट रेडिकल, कलमा या फर्स्ट रेडिकल। पाक, इसके लिए दूसरा। मैं इसको प्रिफर करता हूँ कि आप इसको इस स्टेज पे ना फर्स्ट रेडिकल या फर्स्ट हर्फ कह लें, ठीक है। वैसे उसको ग्रामर की बुक में उसको फा कलमा कहते हैं, फा कलीमा, फा कलीमा इसको कहते हैं, ठीक है जी। फा कलीमा, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे भाई? सेकंड रेडिकल, रेडिकल, आइन कलमा। हाँ जी बिल्कुल। और वो ग्रामेटिकली जो अरबी में हम इसको क्या कहेंगे? आइन आइन कलमा। कलीमा। और अब जो वो दूसरी आइन होती है ना, उसके या तो आप वही है, मैं जानबूझकर इसको ऐसे लिख रहा हूँ। और ये लास्ट वन जो है, ये क्या है? थर्ड रेडिकल। ये हो जाएगा आपका थर्ड रेडिकल। तो अब इसके ऊपर आपको कोई हरकत नजर आ रही हैं या नहीं? नहीं। कोई हरकत नहीं। अच्छा, ये जो हरकत है ना, उनके कुछ कुलिये और कायदे हैं जितने भी। अब फेल की किस्मों की तरफ हम चलेंगे, इससे पहले कि हम इसके ऊपर कुछ हरकत लगाएं। तो फेल की कितनी किस्में हैं भाई? माजी हो गया, पहले माजी, पहले मुजारिया। तो एक तो मादी हो गया। मादी को क्या कहेंगे इंग्लिश में? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और फेल को क्या कहेंगे इंग्लिश में? वर्ब। सॉरी, वर्ब। हाँ, जमाना, मैं जमाने की तरफ चला, सॉरी, थैंक्स। वर्ब कहेंगे उसको, ठीक है जी। ये इसको वर्ब कहेंगे, ठीक है जी। अब इसके जो टेंसेज हैं ना, वो क्या क्या हैं? मादी, पास्ट टेंस हो गया। फिर ये जो है, अच्छा, अरबी में मादी को ही परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट, माजी परफेक्ट, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। जी। परफेक्ट टेंस यही है, बाकी जितने भी हैं वो इम्परफेक्ट हैं। इसको क्या कहेंगे? मुदारे, मुदारिया, ठीक है। ये इम्परफेक्ट होता है। क्या होता है? इंटर। और एक इसमें इसको कुछ जो स्कॉलर हैं, ग्रामेरियन, वो इसको फेल ही कहते हैं। कुछ जो है इसको मुदारे का हिस्सा ही समझते हैं, और वो है अमर, फेल, अमर, ठीक है जी।
अमर समझते हैं, इसको हम इम्पेरेटिव कहते हैं इंग्लिश में। इम्पेरेटिव, हुक्मिया, इसमें हुक्म होगा या रिक्वेस्ट होगी, यानी अर्ज, ठीक है। इल्तिजा अमर में, दुआ, दुआ, ठीक है। ये जो है अमर में होगी। तो फिर आपके जहन में आ रहा होगा कि फ्यूचर कहाँ है। मुदारे जो है ये दोनों काम करता है, ये फ्यूचर का भी करता है काम। सिर्फ इसमें ये हमारी आसानी के लिए है, कितनी अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई है कि मुदारे अगर आपको आता है तो आप जो मुस्तकबल है ना वो खुद ब खुद बना लेंगे, ठीक है भाई। चलिए मैं ना आपसे किसी से कहूँगा कि आप जितना अभी तक उस पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकता है कोई, फेल का जो अभी हमने शुरू किया है यहाँ से। कोई कर जिसको भी दिल चाहता है। सादिया आप कर लें, इसको रिवाइज करना है। ज़हरा ने तो कहा था कि वो ऊपर सर हमने फेल की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें जी एक जो है वो एक में एक लाजिम है और एक मुताद्दी है। जो फेल लाजिम है उसमें मफऊल की ज़रूरत नहीं होती है, जी और फेल मुताद्दी जो है उसमें मफऊल की ज़रूरत होती है। जी उसके बाद सर हमने फेल की टाइप्स पढ़ी हैं, जी जी जो 3 हैं, जी लाइक माजी, फिर मुजारे और फेल अमर पढ़ा है हमने। सर ये फेल अमर जो है ये किसी फेल के अंदर है या इसकी ये मुदारे से बनता है, मुस्तकबिल भी मुदारे से बनता है और अमर भी मुदारे से। माजी अच्छा सर, ये फेल दोनों मुजारे के अंदर आएंगे। मुदारे से बनेंगे जी। ठीक है, तो बेसिकली फेल की सर 2 टाइप्स हैं, राइट? बेसिकली मतलब मुजारे ही एज अ मुस्तकबिल भी यूज होता है ना? मुदारे मुस्तकबिल के लिए भी है और अमर के लिए भी। अमर के लिए भी है। और जारी के लिए भी है, जो काम हो रहा हो। वो अच्छा मुदारे का अच्छा काम होगा, काम वो मुदारे जो है 2 माने दे देता है, जैसे यक्तबू, ही राइट्स या ही इज राइटिंग। लेकिन वो आप वो नेक्स्ट स्टेज है आपकी। लेकिन बात आपकी सही है, दुरुस्त है ये आपको। तो फिर जो मादी है उसमें भी इस्तिमरारी वगैरह वो हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है चीज़ जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो ये है कि आपको ये समझ आ जाए कि जो सलासी जो होते हैं ना, जिनके यानी सलासी 3 को कहते हैं ना अरबी में, तो जो 3 लेटर वाले फेल होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आई किसी को तो हम आगे फिर चलते हैं, किसी को नहीं आई समझ तो ये बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग है। अगर हमें इसके ऊपर नेक्स्ट वीक भी लगाना पड़ा तो लगा लेंगे। फिर वहाँ से ही शुरू होते हैं, फिर वापस यहाँ है, यहाँ से हमने पढ़ा था फा आइन और लाम का हमने देखा था। अब हम इसके ऊपर कुछ हरकत जो लगानी है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे बेस है ना अफ़वाल का, जो स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ के ऊपर करता है, डिपेंडेंट है इसके ऊपर। अब उसकी तरफ हम चलते हैं। अब फ़ा जो है ना उसको हम फिर मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको यहाँ पर कि इसके ऊपर हमने क्या, अब फ़ा है, अब हमने इसको मिलाकर लिखना है। आइन है आ गया और ये आपके साथ लाम आ गया, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताएं कि इससे आपको कोई लफ्ज़ आपका बनता है या नहीं बनता? जी सोहेल, नहीं बन रहा ना? जी नहीं बन रहा, क्योंकि इसके ऊपर हरकत कोई नहीं। हाँ, तो अब हम इसको एक जो जिसकी हमें ज़रूरत है समझने की और याद करने की वो बना रहा हूँ मैं। इसको अगर हम फ़आला कहें
تو یہ آپ کو فعل ماضی کی پہلی ایک قسم نظر آ جائے گی، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ذہابہ. جی، اس نے کام کیا یا اس نے کچھ کیا. جی ہی ایکٹڈ، اس کا ترجمہ جی یہی ہوگا نا، ہی جی ایکٹڈ. فعلا ذہابہ ہی وینٹ. ٹھیک ہے جی. اب فعلا جو ہے یہ دونوں آپ کو سیم ہی نظر آ رہے ہیں نا. جی. اچھا، تو اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فعلا، اس کے اوپر ہم کوئی اگر اس کو ماضی لکھیں گے تو اس کا مضارع کیا ہوگا. جو آپ کو ملے گا اس میں ڈکشنری میں، وہ اس حالت میں ملے گا. فعلا وہ ایسے ایک لائن ہوگی، اس کے بعد اس کو وہی کلمے ہوں گے، عین اور لام، اور حرکات چینج ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو پہلی جو حرکت ہوگی وہ ہوگی اس کے ساتھ حرف مضارع لگے گا، جس کو کہتے ہیں یف آلو. یہ ماضی ہے اور یہ علامت مدار جو ہے وہ ایڈیشنل ہو گیا. جی یہ مضارع یف آلو. فعلا یف آلو، یہ ہے جی اپنے فارم 1 اس کو کہتے ہیں. اب اس ایک سے 6 قسمیں بن جاتی ہیں. یہاں ہی روک دوں یا اس سے آگے جانا ہے؟ میرا خیال ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ اس میں یا کیا ہے اور فا کے اوپر جزم کیوں آئی ہے، یہ ایکسپلین کر دیں، اتنا کافی ہوگا. ہاں ٹھیک ہے بھائی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فعل ماضی ہے اس میں پہلے کلمے کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. فتح. ٹھیک ہے. اور یہ لاسٹ پہ کیا ہے؟ دمہ. ہیں ماضی میں ماضی میں سوری فتح ہی ہے. یہ ہمیشہ ایسا ہی آتا ہے. زیادہ تر اس میں جو تبدیلی آئے گی وہ عین کلمہ میں آئے گی، سیکنڈ ریڈیکل میں ہی چینج آتی ہے. تو اس کو مبنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبنی. مبنی جو لاسٹ ہے نا، اس کی وجہ سے کہ یہ مبنی ہے، ہمیشہ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ فتح. ذہابہ کے اوپر کیا ہے؟ یہاں با کے اوپر لاسٹ ریڈیکل کون سا ہے؟ تھرڈ فتح. پتہ ہے. خراجہ میں اگر لکھوں اس کے اوپر جیم کے اوپر کیا ہوگا؟ فتح. فتح. جالاسا اس پہ بھی فتح ہی. فتح. اکالا میں نے کھایا، اس کے جی علامت اس کے ہوگی فتح ہی ہے. شاریبا پیا. جی سمیع میں نے ہی ہرڈ سنا. ٹھیک ہے نا. تو سب کا جو تھرڈ ریڈیکل ہے اس کے اوپر ہمیشہ فتح آتی ہے فعل ماضی میں، وہ مبنی ہے اور اس کی علامت جو ہے وہ ظاہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ فتح. یہ بات واضح ہو گئی سب کو؟ اب ہم نے دیکھنا کہ اس کے جو مضارع ہے وہ کیسے بنتا ہے. تو مضارع میں آپ کو کلمات وہی رہیں گے. یہ ہمارا فرسٹ ہے، یہ ہمارا سیکنڈ ہے، اور یہ ہمارا تھرڈ ہے. سیم ریڈیکل ہے نا. تو تبدیلی جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئی ہے. جو سائن آف مضارع ہے اس کو وہ یا ہے نمبر، اس کی کچھ اور بھی ہیں وہ ہم بعد میں آہستہ آہستہ پڑھیں گے. یفعلو، ٹھیک ہے، تفعلو، افعلو، نفعلو، اس طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا تھوڑے تھوڑے کر کے. ایک ہی دفعہ کریں گے تو آپ پھر کنفیوز ہو جائیں گے، انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے فا عین اور لام کلمہ لکھ لیا.
اس کے ساتھ پھر میں نے سائن آف مضارع جو ہے یا لگا دی ہے، کیونکہ یہ تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن سمجھتے ہیں نا، ہی، تھرڈ جی جی پرسن ماسکولن. تو عربی جو گرامر ہے اس میں اس فعل کو ہمیشہ یہاں سے شروع کیا جاتا ہے، تھرڈ پرسن ماسکولن سے. تو پھر ہم کسی دوسرے پراپر فعل سے بھی کر سکتے، اس کو میں سمجھا سکتا ہوں. تو جو پہلا کلمہ ہے ہمارا فا کلمہ ہے، اس کے اوپر سکون آ گیا اور یا کے اوپر فتح ہے، وہ فا سے مل گئی یف، اور عین کے اوپر جو حرکت ہے وہ سیم رہی ہے اس یف. اور جو لاسٹ جو ہے تھرڈ ون، اس کے اوپر ہمیشہ دائمن فتح ہوگا، آمین دمہ ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کے اوپر دمہ جتنے بھی بنیں گے. تو ایک مثال ہم کر لیتے ہیں، کاتبہ، چلو کاتبہ کہ نہیں، اس کی فتح کی کر لیتے ہیں، فا تا ہا. فتح کا کیا ہوگا مانا بھائی؟ ہی اوپنڈ، ہی اوپنڈ. تو اس کو اب ہم نے مضارع بنانا ہے، تو پہلے میں ریڈیکل لکھ لیتا ہوں، فا تا اور ہا، ٹھیک ہے بھائی. تو پہلے ہم نے ابھی کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ مضارع کے سائن لگانا ہے، وہ کیا ہوگا؟ یا یا. اس کے اوپر کیا آئے گا؟ اس کے اوپر فتح ہے. فا کے اوپر کیا آئے گا جو آئین کلمہ ہے، سیکنڈ سکون. سکون. اور تا جو ہے، تا کے اوپر یہاں پہ فتح ہی آئے گا. یہ سوری یہ فرسٹ، میں نے سیکنڈ کہہ دیا، فرسٹ ریڈیکل جو فا ہے اس کے اوپر سکون آئے گا، اور سیکنڈ جو ہے مین ون یفتہ، اس کے اوپر فتح آئے گا، اور ہاں لاسٹ ون پہ دم آئے لاسٹ گا. ون پہ کیا آئے گا؟ دمہ. تو یف آلو اور یفتہ سیم چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی تو یہ ایک پیٹرن ہے آپ کے پاس. کیا خیال ہے، یہ پیٹرن ہے یا نہیں؟ جی. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا یفتہ کا؟ وہ کھولتا ہے، جب وہ کھول رہا ہے. ہی اوپنس یا ہی از اوپننگ، لیکن وہ اس کی سچویشن کے حساب سے چلیں گے، ہم یہاں اس کو ایسے ہی رکھیں گے، ہی اوپنس. واٹ Yes. ڈز ہی اوپن وی ڈو ناٹ نو. تو وہ اس کے لیے کوئی ہمیں ضرورت پڑے گی مفعول کی، ٹھیک ہے. یہاں تک بات واضح ہو رہی ہے کہ کیسے اس میں تبدیلی آتی ہے. اب اسی سے ہم جانیں گے کہ اگر وہی کلمات ہوں گے فا عین لام، لیکن اس کو ہم اب کیا، اس کے اوپر تبدیلی آ جائے گی. یہ ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، فاعلہ، جیسے کوئی مثال بعد میں ہم دیکھ لیں گے، ابھی کوئی کنفیوز ہو جائیں گے آپ. اور اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، میرا خیال ہے یہ جو 5 ابواب ہیں یا 7 ہیں، ان کو 6. تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں 6 کو، نہیں وہ تو میں پھر وہ باقاعدہ پھر کنفیوز. وہ ناصرہ فاتحہ سارا بتاؤں گا نا. جی یہ آپ کو میں نے یہ ٹائم ہو گیا آپ کا تقریباً. فاعلہ، جی. ٹائم ہو گئے. تو عین کے اوپر پہلے ہم نے فتح ڈالا تھا یہاں، اب یہاں ہم نے کسرہ ڈال دیا. اب کیا ڈال سکتے ہیں ہم نے، یہ دونوں جو ہیں فرسٹ ون اور لاسٹ ون سیم رہیں گے، صرف عین کلمے میں تبدیلی آئے گی، تو یہاں فاعلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب ان سے ہم نے مضارع بھی بنانے ہیں اور ان کی اگزامپل بھی سمجھنی ہے.
تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں گے، آپ کچھ باب ہیں ناس وہ ہم لکھ کر پھر سمجھ لیں گے. جیسے اس کا ہوگا سامیہ، میں لکھ دیتا ہوں تھوڑا سا، اور یہ ہوگا کارو ما. تو اس طریقے سے آپ کے الفاظ بنتے ہیں اور اس پیٹرن پہ بنتے ہیں، اس لیے اس پیٹرن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نہ بھی سمجھیں گے نا، بس اس کے ساتھ جو آگے پیچھے لگنا ہے وہ آپ سمجھتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے پھر آسانی پیدا ہو جائے گی. اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ لائسا کے بارے میں ہم نے جتنا پڑھا تھا نا، اس کو آپ سمجھ لیں، جتنی بھی اس کی آئی ہیں اگزامپل. لائسا ہم نے پڑھا، لائسا لائسات پڑھا تھا نا، جی لائسات. پھر ہم نے کیا پڑھا تھا اس میں، لائسو. تو پہلے ہم اس کے اوپر کام کریں گے نیکسٹ ٹائم. پھر ہم نے پڑھا تھا لسنا. یہ دیکھیں ایک ہی کیسے بنانے ہیں، یہ ہم نے سمجھنا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے بھائی، اس مرتبہ آپ کو شاید سمجھ پوری نہیں پڑی، نیکسٹ ویک ہم یہیں سے شروع کریں گے. کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں ضرور آیا ہوگا کہ کیسے افعال بنتے ہیں. پھر ہم اس کی آپ نیکسٹ ویک نا سب نے ایک کم از کم A3 سائز یا A4 لازمی لے لیں، اور اس کو ہاریزینٹل کر کے ہم پھر اس کو لکھیں گے. پھر اس کی جتنی بھی ڈائسیکٹمی ہے وہ کریں گے کہ جو پہلا فیل ہوتا ہے اس کے اندر جو تھرڈ یعنی ضمائر جو ہیں ان کی انالائز کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ جو ایڈیشنز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، الف کیا کہاں لگتا ہے، الف مثنیٰ کس کو کہتے ہیں، واو الجمع کس کو کہتے ہیں، مستطیرن کس کو کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم تانیث کیا ہوتی ہے، نون و نسوہ کیا ہوتی ہے، یہ ہم سب نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، جی انشاءاللہ ہے. اس لیے میں نے اس کو لاسٹ رکھا تھا کہ جب یہ کچھ نہ کچھ آپ کو واقفیت ہو چکی ہے، جتنے بھی فعل پہلے ہم نے کیے تھے ان کی ہم پریکٹس کریں گے، اور اس کو ہم جو نا نیچرل وے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. زیادہ تر اس کی جو جتنی زیادہ سمجھ آئے گی آپ کو وہ نیچرل وے سے آئے گی. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. یہاں پھر میں روکتا ہوں، کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. میں دعا پڑھ لیتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.